بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم شان میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک خوشخبری دے رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، ایمان کی خوشخبری دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے گھروں کو بناتے بھی ہیں اور اللہ کے گھروں کو آباد بھی کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، سب سے بہترین جگہ اللہ کے گھر یعنی مساجد ہے، اور سب سے بری جگہ اللہ پاک کو ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر مسجد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ارشاد فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن کی مثال مسجد میں جس طریقے سے مچھلی پانی کے اندر ہوتا ہے، اور آپ نے اس بات کو بخوبی دیکھا ہے کہ مچھلی پانی سے باہر نہیں رہ سکتی، وہ تڑپ تڑپ کر کے مر جاتی ہے یا تڑپ تڑپ کر کے پانی کی طرف واپس پلٹ جاتی ہے۔ جس طریقے سے مچھلی پانی سے الگ کر کے مچھلی کی جان چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے مومن کو مسجد سے الگ کر کے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طریقے سے مومن کے لیے مسجد ضروری ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، 7 قسم کے لوگ اللہ پاک کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ دیکھیے اس بات کو یاد رکھیں، اس وقت سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے سے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے جون جولائی اگست کے اندر لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہے، جبکہ سایہ سایہ بان بھی موجود ہے، چھت بھی موجود ہے، درخت بھی موجود ہے، یعنی گرمی سے بچنے کے لیے ہر ممکن انتظام موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی شدید گرمی پڑ جاتی ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست سعودیہ میں ایک دفعہ ان سے ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے یہاں گرمی بہت مشہور ہے، تو مطلب کتنی گرمی ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑا سا آپ ویٹ کریں۔ انہوں نے وہاں قریب سے ایک انڈا لیا اور روڈ کے اوپر اسے پھینک دیا، بلا مبالغہ ابھی منٹ 1.5 گزرا تھا کہ وہ انڈا جو روڈ کے اوپر اس نے پھینکا وہ ایسے ابل گیا اور پک گیا۔ اتنی گرمی پڑتی ہے اور سورج اتنا فاصلے پر ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کی دن یہی سورج زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عرش کے سایہ میں سے سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ زمین تو مٹی کی ہے، قیامت کے دن تو یہ زمین لوہے اور تانبے کے بن جائے گی، یہاں پر تو سایہ ہے وہ تو چٹیل میدان ہوگا۔ اچھا، ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے، فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہوگا۔ ایک قسم کے لوگ کون ہوں گے کہ جن کی دل مساجد میں لگتے ہوں گے۔ فرمایا اپنے ایمان کو تولو،
अपने ईमान को पहचानो। अगर मस्जिद में आपका दिल लगता है तो आपके सीने में ईमान की चिंगारी मौजूद है। अगर मस्जिद में आपका दिल नहीं लग रहा, फिर अपने ईमान के ऊपर आपको मातम करने की जरूरत है। फिर सीनों के अंदर ईमान की चिंगारी मौजूद नहीं है, ईमान दब चुके हैं भाई। एक शख्स वो होगा कि जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो, लेकिन मैं अपने ज़ौक़ से अगर तर्जुमा कर लूं, ये गलत नहीं, जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो। इसलिए कि अटकने का मतलब होता है फिक्स होना। अब ये बोर्ड है, ये मस्जिद के अंदर फिक्स है। जब आप किसी दूसरी जगह इसको मुंतकिल करेंगे, इसको खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज लटकी हुई हो तो उससे अगर आप उससे चेंज करके एक तरफ कर लें या दूसरी तरफ कर लें, जब छोड़ेंगे वो अपनी मरकज में वापस पलटेगा। फरमाया ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो, कल क़यामत के दिन अर्श के साये में से साया मिलेगा। मतलब ये है कि मुसलमान घर भी जा सकता है, मुसलमान तिजारत कारोबार भी कर सकता है, दुकान भी चला सकता है, हम शादी में भी शिरकत कर सकता है, लेकिन जब तमाम कामों से फुर्सत हो फिर मुसलमानों का मरकज मस्जिद है, मस्जिद में वापस पलट जाए। इस वक्त मुआशरे का अगर जायजा लिया जाए, 100 में से 80% लोगों का ताल्लुक मस्जिद मदरसे से खत्म हो चुका है। ओ भाई, मुसलमान की पहचान तो मस्जिद से थी, मस्जिद मुसलमान की शनाख्त हुआ करती थी। आज तो हमारी शनाख्त मस्जिद से नहीं हो रही भाई। हमारा नया नस्ल जिसका ताल्लुक हमने मोबाइल से जोड़ दिया, टिकटॉक से जोड़ दिया, फेसबुक यूट्यूब से जोड़ दिया, मुख्तलिफ किस्म के गेम्स से जोड़ दिए, हर किस्म के खेल कूद से हमने उनका ताल्लुक जोड़ दिया। आज मुसलमानों की नई नस्ल, उनका ताल्लुक अगर कमजोर है तो मस्जिद और मदरसे से कमजोर है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है। आप मुआशरे का जायजा लें, इस वक्त शहरों के अंदर आबादी ज्यादा हो रही है, लोगों की एक सोच होती है कि जो नई सोसाइटियां बन रही, हम जरा उनकी तरफ निकल जाएंगे, सुकून से जिंदगी गुजारे। लेकिन आप अंदाजा लगाए कि जो लोग शहरों से निकल कर सोसाइटियों में जा रहे हैं, उन लोगों की आप तरजीहात का जायजा है। उनकी तरजीहात में क्या है? गली बहुत बड़ी होनी चाहिए, पार्क होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, बैंक होनी चाहिए, मार्केटें होनी चाहिए। ये उनके तरजीहात में शामिल है। बाई चांस अगर फ्लैट मिल गया और साथ में मस्जिद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल के मुसलमानों के तरजीहात में मस्जिद मदरसा शामिल नहीं है भाई। मैं बतौर मिसाल आपको एक बात कह देता हूँ। इस वक्त हमारे मुल्क के पाकिस्तान में सोसाइटी के लेवल पर अगर देखा जाए, सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो बहरिया टाउन है कि नहीं भाई? ऐसे है कि नहीं? हर किसी की चाहत होती है मुझे वहां प्लाट मिल जाए, जिसको एक मरला का प्लाट मिल जाए, वो भी अपने आप को कुछ कहलाने लगे भाई। लेकिन आपको हैरानगी होगी, पाकिस्तान में जिस शहर में बहरिया टाउन है, आप वहां जाएंगे, वहां पर सिनेमा घर मौजूद है कि नहीं? वहां पर क्लब मौजूद है, नाच गाने का अड्डा है, वहां पर मसाज सेंटर मौजूद है कि नहीं मौजूद? ये उन्होंने खुद बनाया या मेरा आपका डिमांड था? अगर नहीं है तो वहां पर मदरसा नहीं है, न मदरसा है किसी बहरिया टाउन में और न सोसाइटी के तरफ से मदरसा बनाने की इजाजत है। इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों है? क्या वहां के सोसाइटी के मालिकान ने ऐसा किया? नहीं, उसकी वजह मैं और आप है। इसलिए कि मेरी आपके तरजीहात में दीन नहीं है, मेरे आपके तरजीहात दुनिया के हो गए, दीन और इस्लाम के नहीं है भाई। सोसाइटी के मालिक तो अपने गांव की डिमांड को देखता है,
جب انہوں نے دیکھا کہ آنے والے دھاگوں کے جو ترجیحات میں یہ چیز نہیں ہے تو پھر کیوں میں ایک خامخواہ ایک ایسے پلاٹ کو مختص کر لو، وہاں پر ایک پلازا بنا کر کے کچھ اور زیادہ پیسے آ جائیں گے۔ یہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے اس وقت معاشرے کا جائزہ لیا جائے، 100 میں سے 80% لوگوں کے ترجیحات میں دین اور اسلام شامل ہی نہیں ہے، تو آنے والے نسلوں کو کیا دے رہے ہو بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے 20 سالوں کے بعد ہماری نسلوں میں دین اور اسلام نام کی چیز بھی نہیں رہے گی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار میں اور آپ نہیں ہوئے۔ ہمارا نیا نسل جو آ رہا ہے وہ نہ باپ کو جانتا ہے، نہ ماں کو جانتا ہے، نہ خدا کو جانتا ہے، نہ رسول کو جانتا ہے۔ وہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے سب لاچ رہے ہیں، سب مصروف ہیں، باپ رو رہا ہے اور بیٹے کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے ترکی کے اندر وہاں کے جو صدر ہے طیب اردگان، انہوں نے کیا کیا، ایک اچھی سوچ کی بنیاد پر اعلان کر دیا، بھائی قوم کے جو بچے ہیں، جو بچے 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ان بچوں کو ایک سائیکل ملا کرے گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس صاحب نے صرف اس اعلان پر قوم کے لاکھوں بچوں کو نمازی بنا دیا۔ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اور پھر انہوں نے اعلان کیا جو بچے حافظ قرآن بنیں گے گورنمنٹ ان کو عمرہ کروائے گی۔ اور ہمیں دیکھنے کو ملا ایک دفعہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے خانہ کعبہ کی طواف کر رہے تھے، کم و بیش 2000 کے قریب بچے تھے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صدر کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جو بچے حفظ قرآن کریں گے ان کو سرکاری سطح پر عمرہ کروایا جائے گا۔ اچھا کہ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ میں نے قوم کے بچوں کو دین کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مذہب کے ساتھ جوڑنے کی ایک چھوٹی سی کاوش کی تھی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میرے قوم کے لاکھوں بچوں اس وقت نماز بن چکے ہیں۔ اور بھائی ایسا سوچ اگر ہم صرف اپنے گھر کے اندر اپنائیں، آنے والے نسلوں کی تعلق کو ہم مسجد سے مضبوط کریں، مدرسہ کے ساتھ مضبوط کریں، دین اور مذہب کے ساتھ مضبوط کریں، تو کم از کم جب تک ہم مٹی کے نیچے ہوں گے یہ مغفرت کی دعائیں کو ہمارے لیے آ سکیں گے۔ جس انداز سے اس وقت ہمارے ہاتھ میں ان کی بارش ہو رہی ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج سے 10-15 سال بعد، 20 سال بعد ہماری نسل میں نہ دین رہے گا نہ اسلام رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں فکر اور سوچ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ۔